عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے سعودی عرب نے ہر قسم کا ویزا رکھنے والوں کو عمرے کی اجازت دی، مساجد پر چڑھا جا رہا ہے، کرناٹک میں پتھراؤ کیا جا رہا ہے، کہیں بھگوا لہرایا جا رہا ہے، کہیں گالیاں دی جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر دھرم سنسد جو ہے منعقد ہوا ہے، جس میں الگ الگ طرح کی بیان بازیاں ہوئی ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور کہیں پر ناظرین گرامی اس وقت مسلم جرنلسٹ کو گرفتار کر کے ان پر شراب پینے اور ہنگامہ مچانے کا بھی خبریں آ رہی ہیں، جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ناظرین گرامی، یوٹیوب پر ڈاکٹر اسرار صاحب کا چینل معطل کر دیا گیا ہے۔ ہندو مہا پنچایت میں بھیڑ کا رپورٹروں پر کس طرح حملہ ہوا، FIR کس طرح درج ہوا ہے، میرٹھ میں ویج بریانی دکانوں پر حملہ کس طرح کیا گیا، اس کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی آپ جانتے ہیں۔ یہ لیجیے، آپ کی مزید تازہ خبریں اس وقت آ چکی ہیں، تازہ تصویریں آ چکی ہیں لوگوں کے درمیان میں اس وقت جو ہے راشن بانٹنے کی، اور لگاتار ہمارا کام جاری ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگ ابھی تک جو ہے اس سلسلے میں سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ میں بارہا آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو اس سلسلے میں ہر شخص کو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ پہاڑی علاقوں کے لوگوں کے لیے اس وقت جو ہے غریب، یتیم، بیوہ، بے سہارا اور بھی بہت سارے جو مجبور اور مفلس قسم کے لوگ ہیں، ان کے گھروں تک پورے رمضان کی کٹ پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ مختصر دعا بھی ہوئی ہے ہمارے سیدھی بات کے ناظرین کے لیے، آئیے ان دعاؤں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزید کچھ تصاویر بھی ہیں، وہ تصاویر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شام میں بھی دکھانے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت فی الحال مختصر دعا سن لیں، اس لیے کہ زیادہ تصویر دکھاتے رہیں گے تو وقت لمبا ہو جائے گا، لیکن آپ لوگوں سے ضرور جو ہے اپیل ہے کہ یہاں ہماری مزید بستیوں میں اس وقت کام جاری ہے، لگاتار یہ کام جاری رہے گا کچھ دنوں کے لیے تاکہ تمام بستیوں کو ہم کور کر لیں، لیکن جیسے جیسے آپ تعاون کریں گے تبھی ہم میں ہمت بڑھے گی اور ہم لوگ آگے کام کر پائیں گے۔ لہٰذا جو ہے آپ اس سلسلے میں سنجیدگی سے لیں اور اپنا ہر عطیہ جو کچھ بھی آپ پہنچا سکتے ہیں ضرور اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ نیچے واٹس ایپ کا نمبر ہے، اس واٹس ایپ نمبر پر جو ہے آپ لوگ میسیج کر کے پوری تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی دعا پر آپ آمین کر لیں تاکہ روزے داروں کے آمین بھی شامل ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ یا اللہ، آج جو یہاں پر دور دراز پہاڑی علاقے میں سیدھی بات فاؤنڈیشن بنگلور سے یہاں کے غریب و نادار لوگوں اور بیواؤں اور یتیم بچوں کے لیے مفت راشن بھیجا گیا ہے، یا اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ، جن لوگوں نے اس میں اپنا مال خرچ کیا ہے، کوششیں کی ہیں، یا اللہ تمام کی خطاؤں کو معاف فرما۔ رمضان کا مہینہ ہے، جس طرح ان غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی امداد کے ذریعے انہیں راحت پہنچائی ہے، یا اللہ تو بھی انہیں ہر قسم کی مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آفتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ چین، سکون اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما۔ یا اللہ سیدھی بات کے جتنے بھی سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کے محبین، مخلصین، یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ سب کی ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ خصوصی طور پر جو ٹرسٹ کے چیئرمین مولانا انصار عزیز ندوی صاحب، یا اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ جس طریقے سے یہ پورے ملک کے اندر، یا اللہ پہاڑی علاقوں کے اندر لوگوں تک پہنچتے ہیں، غریب و نادار لوگوں تک پہنچتے ہیں، یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ان کے چینل کو برکت عطا فرما، ان کے مال جان عزت آبرو میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ ناظرین گرامی، آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے دیکھیے کیا کچھ حالات بنائے جا رہے ہیں ملک کے مختلف حصوں میں اس وقت۔
سب سے پہلے میں رائچور لے جانا چاہتا ہوں، کرناٹک کے علاقے میں۔ یہ والی تصویر نہیں، یہ والی تصویر آپ دیکھ لیجئے، یہ ویڈیو ہے جامع مسجد یاراڈونا ڈسٹرکٹ میں۔ یہاں پر جو ہے ہندوتوا کے لوگوں نے یوگادی کے اپنے ایک تہوار کے موقع پر ایک جلوس نکالا، اور جلوس کے درمیان میں بے وجہ مسلمانوں پر اور مسجدوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین گرامی، کیا ہندوؤں کے تہوار اس وقت مسلم لوگوں کو ورغلانے کے لیے یا ان کے مسجدوں پر حملے کرنے کے لیے آتے ہیں؟ اس طرح کے الگ الگ طرح کے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں راجستھان میں کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کرناٹک کے رائچور کے ہے، یوگادی تہوار کے موقع پر ہی یہ کام کیا گیا، جو ہے مسجدوں پر حملہ کیا گیا۔ اس میں اس وقت 2 مسلم نوجوان جو ہے اس وقت ہاسپٹل میں زخمی ہو کر کے زیر علاج ہیں، یہ خبر بھی آ رہی ہے رائچور سے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں دیکھیے ایک مسجد پر چڑھ کر کے شخص کس طرح سے جو ہے ہنگامہ مچا رہا ہے۔ یہ سب ہندوتوا دہشت گرد ہیں۔ ان لوگوں کو آپ ہندوتوا تنظیموں کے کارکنان ہرگز نہ کہیں، اس لیے کہ یہ لوگ صرف اس وقت دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں لے کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے مسلم محلوں سے گزرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو ہے نعرے لگاتے ہیں، اور انہی میں سے کوئی شرپسند انہی پر کوئی پتھر پھینک دیتا ہے، اسی کو بہانہ بنا کر کے مسلم بستیوں کو آگ میں جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ پوری تیاریوں کے ساتھ آتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں موجود ہتھیار اور ان کے گانے بجانے اور مسلمانوں کے خلاف ان کے نعرے، یہ ساری چیزیں صاف اور واضح طور پر بیان کر رہی ہیں کہ اس وقت بھارت کو پوری طرح سے تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں یہ ہندوتوا گنڈے اور یہ ہندوتوا دہشت گرد۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، ان تمام چیزوں کے درمیان میں جب دہشت گردی اس طرح عروج پر ہے، گنڈا گردی اس طرح عروج پر ہے، تو کانگریس کو پابندی کی بات کس پر کرنا چاہیے؟ پابندی لگانا چاہیے تو بجرنگ دل کے گنڈوں پر، RSS کے گنڈوں پر، جو اس طرح سے جو ہے ہاتھوں میں ہتھیار لے کر کے باقاعدہ قتل عام مچانے کے لیے راستے پر نکل رہے ہیں۔ لیکن کانگریس کر کیا رہی ہے؟ آئیے کرناٹک کی اس تصویر کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کرناٹک کی کانگریس ایک ہندوتوا تنظیم کے مدد سے آنے والی BJP کے ہندوتوا CM سے ملاقات کر کے ایک مسلمان تنظیم، ایک مسلم تنظیم SDPI اور PFI پر جو ہے پابندی لگانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کیا ان کے اندر اتنے گٹس ہیں کہ جا کر کے بجرنگ دل اور ہندوتوا اور RSS اور جتنی بھی تنظیمیں اس وقت الگ الگ نام سے سینا بنا لیے گئے ہیں، رام سینا، اور جو لگاتار اس وقت دہشت پھیلا رہے ہیں، ان پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ لے کر جانے کے بجائے PFI اور SDPI پر پابندی کا مطالبہ لے کر کہ کانگریس اگر BJP پارٹی کی CM جو خود ایک ہندوتوا ذہنیت کا ہے، اس کی ذہنیت کا اسے آپ حال ہی میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حلال کے بارے میں معاملہ آیا تو کہا کہ اس بارے میں ہم سوچیں گے، اس پر پابندی لگانے کے بارے میں۔ حجاب کا معاملہ آیا تو اس نے جو ہے فوری طور پر پورا فیصلہ لے کر کے سرکولر جاری کر دیا، حکومت فرمان۔ ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے جو ہے PFI پر اور SDPI پر پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں کانگریس کے رہنما۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس میں مسلم لیڈران بھی شامل ہیں۔ یہ ہے دوغلی پالیسی ناظرین گرامی کہ کس طرح سے جو ہے ہندوتوا کی دہشت گرد پارٹیاں اس وقت جو ہے لگاتار دہشت پھیلا رہی ہیں، ان کے پر پابندی کا مطالبہ کرنے کے بجائے جو پارٹیاں مسلمانوں کے ووٹ پر اس وقت جو ہے حکومتیں کرتی ہیں، ان کا یہ حال بن چکا ہے، کہتے ہوئے اس وقت سوشل میڈیا میں الگ الگ طرح کے تبصرے سامنے آ رہے ہیں ناظرین گرامی۔ اس کا مطلب میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ PFI SDPI کی جو ہے اس سلسلے میں جو ہے ان کی کوئی حمایت ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر SDPI اور PFI کا جو چہرہ بنایا گیا ہے میدان میں کانگریس کی جانب سے، سیکولر پارٹیوں کی جانب سے یا BJP کی جانب سے، اگر آپ اس کو اتنا ہی ڈینجر سمجھتے ہیں تو پھر ہندوتوا کی تنظیموں کو ڈینجر کیوں نہیں سمجھا جا رہا ہے؟ بات برابر کی ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مطالبہ ان لوگوں کے سامنے آیا ہوا ہے، ان کی ذہنیت میں انتظام تنظیموں کو لے کر کے کیا ذہنیت ہے پتہ نہیں ہے، لیکن وہ اگر اس طرح کا تصور کرتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ تلوار لے کر کے راستے پر اتر رہے ہیں، مسجدوں پر پتھراؤ کر رہے ہیں، قتل عام کی بات کر رہے ہیں، ان پر پابندی کیوں نہیں؟ یہ سوال ضرور اٹھتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ایک بار پھر دھرم سنسد منعقد کیا گیا تھا کل، آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اس میں جو ہے ایک مشہور لیڈران مسلمانوں کے قتل عام کی پھر مزید بات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ جی ہاں،
ہندو مہا پنچایت میں کیا کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے، یہاں تک کہ اگر مسلمان وزیر اعظم بنے تو 50% ہندو قبول کر لیں گے اسلام۔ ہندو مہا پنچایت میں یہ جو نفرت پھیلانے والا کیڑا ہے، جراثیم ہے، اس نے جیل کے اندر بند کر دیا گیا تھا، پھر اس کو جو ہے باہر بھیج دیا گیا۔ یہ مزید جو ہے اس وقت سماج میں دشمنی اور عداوتیں پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ بہرکیف اس وقت خبر آ رہی ہے کہ اس کے خلاف جو ہے مزید معاملہ درج کر لیا گیا ہے، لیکن حاضرین گرامی آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت اس طرح کے لوگوں کو کھلے عام سانڈوں کو چھوڑ دیا جا رہا ہے اور لگاتار نفرت پھیلاتے ہی جا رہے ہیں۔ شکایت درج ہوتی ہے، معاملہ درج ہوتا ہے، یہ پھر مزید بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جو ہے ہندو دھرم سنسد کے نام پر باقاعدہ اس وقت جو ہے پوری طرح سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ حکومت کو بھی معلوم ہے، عدلیہ کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ حکومت اسی طرح کے ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی ہو چکی ہے۔ یہ ہے داسنا دیوی مندر کا مہنت جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے یتی نرسنگھانند سرسوتی، جو اس وقت دہشت گرد کا روپ اختیار کر چکا ہے اور پوری طرح سے جو ہے اس وقت غنڈہ گردی پر اتر آتا ہے۔ جب کسی بھی مہا پنچایت میں شریک ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانا، اور جو ہے یہ اس کا شیوا اس وقت بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسی ہندو مہا پنچایت میں کل کچھ صحافی شریک ہوئے تھے رپورٹنگ کے لیے، تو ان پر الگ الگ طرح کے الزامات لگا کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ 4 مسلم جرنلسٹ تھے اور ان لوگوں کو ایک طرف تو گرفتار کر کے لے جایا گیا، ایک تو ان پر حملہ بھی ہوا، اور حملہ ہونے کے بعد اب جب پولیس تھانے میں ان کے خلاف جو درج کیا گیا ہے معاملہ، وہ دیکھیں اس پر یہ آبجیکشن کر رہے ہیں کہ آپ نے کس وجہ سے، وہ تو گئے تھے رپورٹنگ کے لیے اور روزے دار تھے، اور یہ ان پر شراب پی کر کے ہنگامہ آرائی کرنے کا الزام لگا کر کے کیس درج کر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جو لوگ کھلے عام کھڑے ہو کر کے ہندو مہا پنچایت میں قتل عام کی بات کر رہے ہیں، وہ کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ جو لوگ رپورٹنگ کرنے کے لیے گئے تھے 4 صحافی، ان کے ساتھ ایک اور صحافی بھی ہے جو غیر مسلم ہے، ان کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ آواز کے ساتھ آپ کو سناتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ابیوزیو اینڈ ہیراسڈ آپ نے لکھا ہے۔ ہاں میں نے لکھا ہے۔ آپ بتائیے ریزن بتائیے۔ This is not allowed. کیا بولو گے آپ بتائیے نا۔ You behaved like a reporter. You are drunk. No. You are. Let me. I am a drunk. You are drunk. I Okay. can take your sample. Okay. You misbehaved. You can do anything. Yeah, all right. You misbehaved and. میں نے مسبیہیو کیا، آپ نے ریتو سے بات کیا۔ فرسٹ آف آل آپ نے ریتو سے بات کیا۔ میں نے آپ سے کیا پوچھا؟ میں نے آپ سے کیا پوچھا؟ لے کے جائیے۔ آئی ایم ڈرنک نا، یہ کلیئر کرائی سر۔ یہ کیسے لکھ سکتے ہیں ابیوز اینڈ ہیراسڈ؟ نہیں میں ایکسپٹ نہیں کروں گا۔ یہ ایسے روز آتے ہیں نا، یہ طریقہ ہے بات کرنے کا۔ ناظرین گرامی جن رپورٹروں پر حملہ کیا گیا ہندو مہا پنچایت میں، جن صحافیوں پر، نیوز لینڈری کے رپورٹر شیوانگی سکسینہ اور رونق بھاٹی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس معاملے میں آئی پی سی کی دفعہ 354 اور 323 کے تحت FIR بھی درج کیا گیا ہے۔ دوسرے واقعے میں 2 صحافیوں کو مارا پیٹا گیا اور دی کوئنٹ کے چیف نامہ نگار میگھنا دبوس کے ساتھ بھیڑ نے دھکا مکی کی۔ اس کے بعد دہلی پولیس نے تینوں صحافیوں سمیت 5 صحافیوں کو دوپہر تقریباً 1:30 بجے ہندو مہا پنچایت سائٹ سے باہر نکالا۔ انہیں مکھرجی نگر پولیس اسٹیشن لے جایا گیا جہاں انہوں نے اپنا بیان دیا ہے۔ میر فیصل کہیں یا میگھنا دبوس، فوٹو جرنلسٹ محمد مہربان، آزاد صحافی ارباب علی، 5 صحافی اپنا نام خفیہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں ناظرین گرامی، کیمرہ چھین کر کے اس بھیڑ نے ان پر حملہ کیا تھا، وجہ صرف اور صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے، اور پولیس واپس جو ہے ان پر الگ الگ طرح کی جو ہے کیس درج کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ حالات ہیں ناظرین گرامی ہندو مہا پنچایت کس طرح سے اس وقت جو ہے سماج میں پوری طرح سے اس وقت نفرت کی جو آگ بھڑکا رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور پولیس بھی ایک طرفہ کارروائی کرتی ہے۔ سارا کا سارا سسٹم ان دہشت گردوں کے ساتھ ہے، ایسا محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے میرٹھ میں ویج بریانی دکانوں پر حملہ کیا گیا، یہ اس کی ویڈیو بھی آ گئی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ مسلم دکاندار تھا، اب سامنے والا حملہ کرنے، اب اس کو ویج سے کیا پریشانی تھی پتہ نہیں، نان ویج بھی ہوتا تو کون ان کو جو اجازت دیتا ہے۔ یہ میرٹھ میں آئی ہے، یہ میرٹھ سے آئی ہوئی ویڈیو ہے۔ سوم سینا ذمہ دار، کل میں نے اس کی خبر رکھی تھی، سومناتھ جس نے جو ہے فسادات وغیرہ بھڑکانے میں کرتا ہے، اس کے افراد آ کر کے یہ سب ہنگامہ مچایا ہے۔
صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ویج بریانی کی پوری دکان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اور ان لوگوں کی گنڈا گردی چلتی بھی ہے تو صرف غریبوں پر. دیکھیے ٹھیلے پر کیا کمائے گا، کیا کھائے گا. اپنی روزمرہ کی زندگی چلانے کے لیے یہ لوگ جو ہے کہیں ٹھیلے پر کچھ چلا لیتے ہیں، کچھ کما لیتے ہیں، لیکن یہ بھی جو ہے ان دہشت گرد ہندوتوا تنظیموں کے کارکن کہیں یا گنڈے کہیں، ان کو یہ بھی ہضم نہیں ہوتا. ناظرین گرامی، آئیے یوٹیوب پر ڈاکٹر اسرار صاحب کا چینل معطل کر دیا گیا ہے. جی ہاں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کس طرح سے مشہور شخصیت ہیں یہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر اسرار احمد. ان کے ویڈیوز کو ملینز کی تعداد میں دیکھا جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ علمی سطح کی بحث کرنے والے ڈاکٹر اسرار احمد کے آفیشیل ویب چینل کو معطل کر دیا گیا. ویڈیو شیئرنگ کی سب سے بڑی ویب سائٹ یوٹیوب نے یہود مخالف تبصرے کرنے کا الزام لگایا ہے اسلامی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد کے آفیشیل ویب چینل پر. اور روزنامہ جنگ کی خبر کے مطابق ڈاکٹر اسرار احمد کے چینل کے تقریباً 30 لاکھ سبسکرائبرز تھے. ان کے لیکچرز کو بڑی تعداد میں سراہا جاتا تھا اور دیکھا جاتا تھا. علمی حیثیت سے بھی بہت ہی الگ طرح کے مباحثے ہوتے تھے، تفسیر کو لے کر کے بھی ہو یا پھر جو ہے درس حدیث کو لے کر کے ہو. لیکن اب یوٹیوب کی جانب سے یہودیوں پر نشانہ بنانے کی بات کہتے ہوئے اس چینل کو جو ہے معطل کرنے کی وجہ سے اس وقت خبر سرخیوں میں آ گئی ہے. ناظرین گرامی، سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ ہر قسم کے انٹری ویزے رکھنے والے افراد کو عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی. سعودی وزارت حج عمرہ نے عمرہ اپائنٹمنٹ کی بکنگ کے لیے 3 مراحل طے کیے ہیں. پہلا، مملکت میں داخلے کا ویزا حاصل کرنا. دوسرا، رجسٹریشن کے وقت اس کی میعاد کو یقینی بنانا. اور تیسرا، اپلیکیشن پر اپائنٹمنٹ بک کرنا. سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق مملکت سے باہر سے آنے والے زائرین کو عمرہ کی ادائیگی کے لیے ایپ کے ذریعے اپائنٹمنٹ بک کرنا ہوگی. وزارت نے کہا کہ عمرہ اپائنٹمنٹ بکنگ کی زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے کے اندر سعودی عرب میں داخل نہ ہونے کی صورت میں عمرے کی اجازت خود بخود منسوخ ہو جائے گی. اس کے علاوہ وزارت نے مزید کہا کہ اگر درخواست دہندہ کورونا سے متاثر نکلا یا کسی متاثرہ شخص سے رابطے میں رہا تو بھی عمرے کی اجازت خود بخود منسوخ ہو جائے گی. رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے اعلان امریکہ، برطانیہ اور شینگن کی درست ویزا رکھنے والے شہریوں کے لیے ویزا آن ارائیول پروگرام کو بحال کرنے کی 1 ہفتے بعد آیا ہے. ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گزشتہ ماہ سعودی عرب نے امریکہ، برطانیہ اور شینگن کا ویزا رکھنے والوں کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت فراہم کر دی تھی. خیال ہے کہ شینگن ایریا 26 یورپی ممالک پر مشتمل ایک ایسا علاقہ ہے جس نے باضابطہ طور پر اپنی باہمی سرحدوں پر تمام پاسپورٹ اور دیگر تمام قسم کی سرحدی کنٹرول کو ختم کر دیا ہے. بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی. مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،